الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف ابراہیم و موسیٰ۔ بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی جبلت اور طبیعت ایسی بنائی ہے کہ یہ دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے اس کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک اس کام کی غرض و غایت ہوتی ہے اور دوسرے اس کام کی خاصیت ہوتی ہے۔ غرض و غایت تو مقصود ہوتی ہے لیکن خاصیت مقصود نہیں ہوتی۔ گویا کہ اس خاصیت کا وجود تو ہوتا ہے لیکن وہ خاصیت مقصود نہیں ہوتی۔ تو گویا کہ انسان کی زندگی کے جتنے اقوال، جتنے افعال، جتنے اعمال ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک تو اس شخص کی غرض و غایت اور مقصود ہوتا ہے کہ جس کے لیے اس نے اس قول کو پیش کیا ہے، جس کی وجہ سے اس نے اس فعل کو سر انجام دیا ہے، جس کی وجہ سے اس نے وہ عمل کیا ہے۔ ایک تو وہ مقصود ہے جو اس کی اصل غرض و غایت ہے، اور ایک اس غرض و غایت کو حاصل ہوتی جس کو خاصیت کہتے ہیں۔ گویا کہ وہ خاصیت اس غرض و غایت کے ساتھ لازم ہوتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ کھانا ہے۔ انسان جب کھانا کھاتا ہے تو کھانا کھانے سے ایک تو مقصود غرض و غایت ہے، اور وہ کیا ہے کہ انسان مٹانے کے لیے وہ کھانا کھاتا ہے، تو بھوک مٹانا یہ اس کی غرض و غایت اور اصل مقصود ہے کھانا کھانے سے۔ لیکن کھانا کھانے کے دوران اس کو جو لذت حاصل ہوتی ہے، یہ لذت اس کھانے کی خاصیت ہے جو اس کو مل جاتی ہے۔ تو گویا کہ لذت مقصود نہیں ہوتی، ہاں اس کا وجود ضرور ہوتا ہے۔ بس اوقات انسان کھانا کھاتا ہے بھوک مٹانے کے لیے، اس کو لذت نہیں آتی، مزہ نہیں آتا، لیکن بھوک مٹانے کے لیے کھانا ضرور کھا لیتا ہے کہ یار چلو بھوک تو مٹی۔ لیکن اگر اس کے ساتھ اس کو لذت بھی ملے تو یہ اور گویا کہ دوہرا نفع ہے کہ اصل جو مقصود تھا وہ بھی مل گیا اور وہ چیز جس کا وجود تھا وہ بھی مل گئی۔ تو گویا کہ دوہرا نفع ہے کہ انسان ایسے کھانے کو زیادہ رغبت کے ساتھ کھاتا ہے۔ اسی طریقے سے پانی پینا ہے۔ انسان مشروب پیتا ہے، پانی پیتا ہے، اس سے اصل غرض و غایت تو اس کی اپنی پیاس مٹانا ہے، اپنی جو پیاس مٹانا مقصود ہے، اس لیے پانی پیتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ پانی پینے کے دوران یا اس مشروب پینے کے دوران اس کو لذت اور مزہ بھی تو آ سکتا ہے،
اس شربت ہو جو اس کو پی رہا ہے، تو اس کو پینے میں لذت بھی حاصل ہو رہی ہے، اور اس کی جو غرض و غایت ہے وہ بھی اس کو مل رہی ہے، یعنی اس کی پیاس مٹ رہی ہے۔ لیکن وہ لذت مقصود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بس اوقات انسان پانی پیتا ہے، نیم گرم پانی پی لیتا ہے یا گرم پانی پیتا ہے، اس سے اس کو لذت مطلوب نہیں ہوتی۔ ہاں، لذت کے بغیر اس سے پانی پیا، کیوں کہ مقصود حاصل ہو رہا ہے، اور مقصود کیا ہے؟ مقصود اس پیاس کا مٹا دینا ہے۔ اسی طریقے سے انسان سوتا ہے، سونے سے مقصود کیا ہے؟ انسان کی تکان دور ہو جائے، بدن میں نشاط پیدا ہو جائے، جو داخل و شامل ہو جائے، یہ مقصود ہے۔ لیکن نیند کے دوران اگر اس کو لذیذ نیند بھی آتی ہے، خوبصورت خوابوں والی نیند آتی ہے، اور بہترین نیند، اس کی میٹھی نیند جس کو کہتے ہیں وہ آتی ہے، اور ایسی گہری نیند، اور اٹھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یار سونے کا مزہ آ گیا، کاش 2 گھنٹے اور ملتے، پھر ایسا لگتا ہے کہ یار سونے کا مزہ آ گیا، کاش 2 گھنٹے اور ملتے، پھر سو جاتے، کہ اس کروٹ پہ سوتے سوتے دن گزر گئے، رات گزر گئی، یار اس کروٹ کا تو مزہ ہی نہیں لیا، کیسی پیاری نیند آئی۔ اب یہ نیند کا پیارا ہونا یہ مقصود نہیں ہے، یہ گویا کہ محمود ہے، یہ ایک خاصیت ہے، یہ گویا کہ محمود ہے، یہ ایک خاصیت ہے، یہ اس کو حاصل ہو گئی، اس کو ایک ایکسٹرا نفع حاصل ہو گیا۔ لیکن اصل مقصود اس کا صرف نیند کرنا ہے کہ 10 گھنٹے سے 20 گھنٹے سے جاگا ہوا مجھے سونا ہے، اب سو گیا، کروٹیں بدلتا ہوا سو گیا، کچی پکی نیند سو گیا، 6-8 گھنٹے کے بعد اٹھ گیا، اب اگلے کام پہ چلا گیا۔ تو اسی طریقے سے یہ اقوال جو ظاہر کرتا ہے، اس کے اقوال کی بھی ایک خاصیت ہوتی ہے، ایک اس کی غرض و غایت ہوتی ہے۔ ایک بات اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس کا یہ مقصد اور غرض و غایت ہے، لیکن اس مقصد کے ساتھ ساتھ ایک ایکسٹرا جو نفع وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ تو بالکل کسی بھی فعل کو لے لیں، اس کی ایک اصل غرض و غایت ہوتی ہے، جس کو آج کی زبان میں گول کہتے ہیں کہ میرا یہ گول ہے، لیکن اس گول کو حاصل کرنے کے دوران بہت سی چیزیں اس کو ملتی رہتی ہیں، وہ اس کا گول نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو انمول بنا کے اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اب ایک شخص جو سوچتا ہے کہ میں نے فلاں ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا ہے، اب راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حسین و جمیل مناظر دکھا رہے ہیں، بہترین نظارے دکھا رہے ہیں، آبشاریں نظر آ رہی ہیں، لیکن وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا کسی بھی طرف متوجہ نہیں ہو رہا، دیکھ کر بس حظ لے رہا ہے، دیکھ کر لطف اٹھا رہا ہے، لیکن وہ ٹھہرتا نہیں ہے۔ وادی کے اندر 2 گھنٹے گزارتے ہیں، نہیں بھی مجھے ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا ہے، وہاں میرا کام ہے، یا وہاں میرے عزیز ہیں، یا وہاں فلاں کو ملنا ہے، تو اس کی نظر وہیں پہ ہے، کیونکہ غرض و غایت سفر کی وہ ہے۔ یہ درمیان میں جو چیزیں اس کو نظر آ رہی ہیں سفر کی خاصیتیں، یہ اس مطلوب نہیں ہے، مقصود نہیں ہے، ہاں ان کا وجود ہے، یہ اس مطلوب نہیں ہے، مقصود نہیں ہے، ہاں ان کا وجود ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فطرت کا نظام ہی ایسا رکھا ہے کہ انسان کسی بھی ایک چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے درمیان میں بہت سی چیزیں اس کو عطا کرتے رہتے ہیں۔ تو گویا کہ تکوینی امور جتنی کائنات کے اندر جتنے امور نظر آتے ہیں، ان سب تکوینی امور جتنی کائنات کے اندر جتنے امور نظر آتے ہیں، ان سب کے اندر یہ اصول کار فرما ہے کہ کسی کام کی ایک غرض و غایت ہے اور ایک اس کام کی خاصیت ہے۔ غرض و غایت مقصود ہوتی ہے اور خاصیت مقصود نہیں ہوتی، اس کا وجود ضرور ہوتا ہے، وہ محمود ضرور ہوتی ہے لیکن مقصود نہیں ہوتی، اور اسی پر ایٹ جائے کہ نہیں بھائی مجھے کھانے میں مزہ ہی نہیں آ رہا، مجھے کھانا ہی نہیں کھانا ہے، وہ یہ سمجھ رہا کہ کھانا کھانا ہی مزے لینے کے لیے ہے، لطف اٹھانے کے لیے، تو لذیذ کھانا نہیں تو مجھے کھانا ہی نہیں کھانا ہے، وہ اونٹ کے بیٹھا میں کھانا نہیں کھا رہا۔ اب بہت سے نوجوان بچے گھروں میں یہ قصے ہیں، وہ کہتے نہیں ہو، بچے گھروں میں یہ قصے ہیں، وہ کہتے نہیں ہو، نہیں مزہ نہیں آیا، یہ یوں منہ بناتے ہیں، ایسا گندا منہ بنا کے نہیں۔ حالانکہ اماں نے اتنا زور لگا کہ قورمہ تیار کیا، بریانی تیار کی، اب بچوں کو تو برگر منہ کو لگا ہوا ہے، ان کو تو اوبر ایٹس منہ کو لگی ہوئی ہیں، اور میں مزاق وہی ہو کر کے بھاگتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے کھانے کے اندر لذت کو مقصود سمجھ لیا ہے، حالانکہ لذت مقصود نہیں ہے، مقصود اس بھوک کو مٹانا اور اس کھانے کو جزو بدن بنانا اور اس بچے کی نشو و نما ہے۔ تبھی پھر ماں جو ہے کبھی پیار کے ساتھ کبھی مار کے ساتھ اس کو مزہ آئے یا نہ آئے، منہ بنائے نہ، وہ زبردستی کھلاتی ہے۔ اسی طرح دوا کا معاملہ ہو تو دوا بھی اس کو زبردستی کھلاتی ہے کہ بھئی تجھے مزہ آئے نہ آئے، تجھے پتہ نہیں یہ دوا اندر جا کے جو تجھے صحت و تندرستی کی خبر دے گی، اور تو ابھی منہ بنا رہا کڑوی دوا ہے، تو اسے نگلا نہیں جا رہا، نہیں،
یہ کیوں کہ ماں اس بات کو سمجھتی نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں اسی طرح نادان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی احکام اس انسان کے ذمہ لگاتے ہیں، تکوینی امور تو انسان کی اپنی طبیعت کی وجہ سے پیش آتے رہتے ہیں، لیکن تشریعی امور جن کو عبادتیں کہتے ہیں، وہ عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی خاص مقصد و غرض و غایت کے تحت بندوں پر لازم کرتے ہیں، تو وہ عبادتوں میں کبھی بندے کو مزہ آتا ہے، کبھی مزہ نہیں آتا۔ مزہ نہیں آتا تو کہتے نہیں یار یہ نماز نہیں پڑھی جاتی، مزہ ہی نہیں آتا، یا روزہ رکھنا بڑا مشکل ہے یار، نہیں بھائی بھوکا نہیں رہا جاتا۔ اب یہ جب یہ نادانی کرتا ہے تو وعید اور سختی ہوتی ہے، سختی اور وعید کے ساتھ جو اس کو اس کھانے پینے پہ مجبور کیا جاتا ہے یا روزہ رکھنے پہ مجبور کیا جاتا ہے۔ اور اللہ کی دھرتی پر، زمین پر جہاں اللہ کے نظام چلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نظام کے ذریعے سے، اپنے حاکم عادل کے ذریعے سے پھر اس کی تعزیر، اس کی سزا مقرر کرتا۔ اگر حاکم عادل کے ذریعے سے پھر اس کی تعزیر، اس کی سزا مقرر کرتا۔ اگر یہ نماز نہیں پڑھتا، اس کو کان پکڑ کے جیل میں بند کر دو، جب تک توبہ کر کے نمازی نہ ہو جیل سے نہ نکالو۔ یہاں تک یہ حدیث پہ فرمایا۔ اور پھر اسی طریقے سے روزہ نہیں رکھتا، یہ بے روزہ، اس کو پکڑو جیل میں ڈالو۔ تبارک و تعالیٰ پہ اس طریقے سے اس نادان انسان کی اصلاح کرتے ہیں، جیسے ماں اس بچے کی اصلاح کرتی ہے، کبھی پیار کے ساتھ اور کبھی مار کے ساتھ، ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بشارتیں سنا کے اور کبھی انذار کے ذریعے ڈرا دھمکا کے کہ بے آخرت میں پکڑ ہوگی، دنیا میں بے برکتی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکام کو لاگو کرتے ہیں۔ بے برکتی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکام کو لاگو کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ماں اس بات کو جانتی ہے کہ بچے نے اگر یہ غذا کھا لی تو بچے کو صحت ملے گی، اگر اس نے یہ دوا کھا لی تو بچہ تندرست ہو جائے گا، اس کی بیماری چلی جائے گی، اور وہ پھر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتی بلکہ زبردستی جائے گی، اور وہ پھر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتی بلکہ زبردستی کر کے بچوں کو کھلاتی ہے۔ یہاں تک کہ بات آپریشن تک چلی جائے تو وہ بچے کو سرجن کے پاس لے جا کے آپریشن سے اس کا پھوڑا کٹواتی ہے، اس کا ناسور کٹواتی ہے، پاؤں ٹانگ کا آپریشن وہ کرواتی ہے۔ یہ ساری کی ساری تکلیفیں اس بچے کی، کیوں؟ اس لیے اس کو نتیجہ نظر آ رہا ہے جو اصل غرض و غایت ہے کہ یہ سارے کے سارے آپریشن اس بچے کی صحت اور تندرستی کی ضمانت ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جب اپنی اس دھرتی پر جہاں اللہ کا نظام چل رہا ہے، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی کرتے ہیں۔ اپنے نادان کے لیے کہیں درے لگتے ہیں، کہیں سنسار کیے جاتے ہیں، کہیں قتل کے بدلے میں قتل کیا جاتا ہے، کہیں آنکھ کے بدلے میں آنکھ پھوڑی جاتی ہے، کہیں کان کے بدلے میں کان کاٹا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی طریقے سے دنیا کے اندر اپنی حدود اور تعزیرات کو جاری کر کے اس نادان انسانوں کے معاشرے کی اصلاح کرتے ہیں۔ کہ ماں کا یہ سارا کا سارا عمل، بچے کی پٹائی اور پٹائی کر کے اس کو کھلانا، یہ سب کا سب شفقت ہی شفقت ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ ماں بڑی ظالم ہے، دیکھو بچے کو مار مار کے کھلا رہی ہے، یہ ماں بڑی ظالم ہے، یہ بچے کی پٹائی کر کر کے اس کو پلا رہی ہے، یہ ماں بڑی ظالم ہے۔ کوئی ماں کو ظالم نہیں کہتا، بلکہ محاورہ بن گیا، ماں سے جو زیادہ چاہے پھپھے کٹنی کہلائے۔ ماں سے جو زیادہ چاہے وہ پھپھے کٹنی کہلائے۔ جو عورت ماں سے بھی زیادہ آپ سے پیار کر رہی ہے، ماں سے بھی زیادہ آپ پر جان نچھاور کر رہی ہے، ماں سے بھی زیادہ آپ کی ہمدرد بن رہی ہے، آپ کبھی بھی اس کی ہمدردی پر ایمان نہ لا، یقین نہ کرنا، سمجھ لینا کہ ضروری اس کی ہمدردی پر ایمان نہ لا، یقین نہ کرنا، سمجھ لینا کہ ضرور کوئی چکر ہے۔ کیوں کہ ماں سے زیادہ کسی کو اپنی اولاد سے محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ اب یہ اور اگر ماں سے بھی زیادہ آپ کے اوپر نچھاور ہو رہی ہے تو تبھی محاورہ بن گیا، جو ماں سے بھی زیادہ چاہے وہ پھپھے کٹنی کہلائے۔ مطلب یہ پھپھے کٹنی ہے کوئی مکارن ہے، یہ کسی کٹنی کہلائے۔ مطلب یہ پھپھے کٹنی ہے کوئی مکارن ہے، یہ کسی مکر کے تحت تم پر جان نچھاور کر رہی۔ تو دنیا کے اندر ماں کی اس پٹائی کو آپ شفقت کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جب تشریعی امور کے نفاذ کے لیے، اس معاشرے کی اصلاح کے لیے اگر کوئی حکم اتارتے ہیں کہ اس کو درے لگاؤ، اس کو اس کی آنکھ کے بدلے میں آنکھ پھوڑو، کان کے بدلے میں کان کاٹو، ناک کے بدلے میں ناک کاٹو، اور چوری کی تو ہاتھ کاٹو، تو فوراً جھٹ سے لبرلزم کھڑا ہو جاتا ہے، اور جی ظلم، کتنا بڑا ظلم، ہاتھ کاٹ دیں، اوہ ہو بڑا ظلم۔ ہاتھ دیا کتنے سے تھا؟ ہاتھ دیا کس نے تھا؟ ہاتھ بنایا کس نے تھا؟ ہاتھ بنایا کس نے تھا؟ وہ آنکھ پھوڑتی آنکھ کے بدلے میں، آنکھ بنائی کس نے تھی؟ کان عطا کس نے کیا؟ جس نے دیا تو اس نے کٹوایا۔ ہاتھ نہ آپ نے بنایا، نہ سرجن نے بنایا ہے،
نہ آپ کی طبی، ورنہ کتنے لوگ ہیں کہ جو لنجے پیدا ہوتے بغیر ہاتھ کے پیدا ہو رہے ہیں، ان کا ہاتھ کیوں نہیں بنایا نے، کیوں نہیں بنایا ماں کے ساری جو آرگنز نے، کیوں نہیں بنایا باپ کی اسپرمز میں، کیوں نہیں بنا، اس کے ہاتھ کیوں نہیں بنے، یہ اندھا نابینا پیدا اور اس کی آنکھیں نہیں بنی، کیوں نہیں بنی؟ اس لیے کہ بنانے والے نے بنائی نہیں۔ تو معلوم ہے ہمارا وجود اور وجود کا ایک ایک بال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت و قدرت سے تخلیق پکڑتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو تخلیق کا وجود نہیں دے سکتی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس تشریعی امور کے نفاذ کے لیے اور امن عامہ کے لیے، معاشرے میں امن و نفاذ کے لیے جب حکم دیتا ہے کہ اس چور کے ہاتھ کاٹ دو، تو پھر بڑھ کے آپ کیوں کہتے ہیں جی یہ تو ظلم ہو گیا؟ جہاں ماں نے پکڑ کے پٹائی کی تو بچے کی، تو وہاں تو پٹائی کی تو بچے کی، تو وہاں تو ظلم نہیں ہوا، وہاں تو کہتے نہیں ماں کی شفقت، اوہ ماں کی شفقت کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اور جبکہ اللہ کی شفقت کا عالم یہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 100 رحمتیں اور شفقتیں ہیں اللہ کے خزانے میں، 100 شفقتیں اور رحمتیں ہیں، جن میں جس شفقت کو پوری کائنات کے ذرے ذرے میں تقسیم کر دیا ہے، جس رحمت و شفقت کا اثر ہے کہ ماں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، درندے اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، اس ایک شفقت کا اثر ہے، ان میں سے پتہ نہیں کروڑواں اربواں حصہ اس درندے کو ملا ہے، وہ شیر جو چیرنے اور جا رہا ہے۔ ماں شفقت کر رہی ہے اپنے بچوں پر، اس ایک شفقت میں سے 1000ویں کروڑویں حصے کا اثر یہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حدیث میں فرمایا کہ 99 شفقتیں اور رحمتیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر رحم کرتے۔ اب بتائیے و تعالیٰ بندوں پر رحم کرتے، اب بتائیے آپ ماں کی ایک شفقت، وہ ایک میں سے پتہ نہیں کتنا حصہ اس کو ملا، اس پر آپ کہتے نہیں جی ماں کی ممتا پر شک نہیں کر سکتے، ماں سے جو زیادہ چاہے وہ پھپھے گھٹنی کہلائے۔ تو یہاں بھی آپ کہیں نا اللہ سے بھی جو زیادہ چاہے، جب کہہ رہے چور کے ہاتھ کاٹ دو، آپ کہیں نہیں اللہ تو ظلم کر رہا ہے، میں اس درد نہیں، ہاتھ نہ کاٹو یار، ہاتھ کتنا یار کام کا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کام کا تھا، چوری کی تو پھر کام کا نہیں رہا، چوری کی تو کام کا نہیں رہا، کہا کہ ملازم کام کا ہوتا ہے، کی تو کام کا نہیں رہا، کہا کہ ملازم کام کا ہوتا ہے جب تک دیانت دار ہے، اور جب بددیانتی کی تو یہ اب کام کا نہیں رہا۔ تو ہاتھ جب تک دیانت دار تھا، امین تھا، تو یہ کام کا تھا، اور جس دن اس سے خیانت کی فرمایا کہ یہ بے کام کا ہو گیا، اس کو جزو سے کاٹ دینے کے قابل۔ تو اللہ تبارک سے کاٹ دینے کے قابل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی طریقے سے جب احکام دیتے ہیں، اور جبکہ اللہ کی شفقت رحمتیں کتنی 99 اللہ کے پاس۔ اور حدیث پہ فرمایا کہ اگر کفار کو اللہ کی 99 رحمتوں اور شفقتوں کی خبر ہو جائے کہ جس رحمت اور شفقت کو اللہ کل روز قیامت میں بھی ظاہر کریں گے، تو کافر جہنم کے عذاب سے مطمئن ہو جائے، جہنم کا عذاب سے مطمئن ہو جائے، وہ سوچے کہ کوئی پرواہ نہیں۔ یہ اللہ جس کے پاس 99 رحمتیں اور شفقتیں ہیں اور قیامت میں اس کا مظاہرے کرے گا، تو پھر میں بھی محمد بن جاؤں گا، یعنی اس کو اپنے کفر پہ اطمینان ہو جائے۔ اتنی رحمت شفقت اللہ کے پاس ہے۔ تبھی تو ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخرت میں جو حساب کتاب ہوگا، آخرت میں جو حساب کتاب ہوگا، یہ کون سا اللہ؟ یہ وہی اللہ جو دنیا میں جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، یہ وہی اللہ ہوگا جو آخرت میں حساب کتاب لے گا؟ ہاں بالکل وہی خدا ہے جو آخرت میں حساب کتاب لے گا۔ کہا کہ الحمدللہ اب مجھے جہنم میں جانے کا کوئی ڈر نہیں ہے، اب مجھے مغفرت کے حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ رسول اللہ پوچھا اے شخص تو اس بات پر کیوں مطمئن ہو گیا؟ فرمانیاں کرتا ہوں، اتنے گناہ کرتا ہوں، اتنی معصیتیں کرتا ہوں، وہ پھر بھی عزت و محبت سے رزق مجھے کھلا رہا ہے، کل اللہ کے پاس جاؤں گا تو کیا اللہ ظلم کرے گا؟ جو اللہ دنیا میں باوجود بغاوتوں معصیت و گناہوں کے پردے ڈالے ہوئے ہے اور مجھے رزق عزت کی دے رہا ہے، دنیا سمجھتی ماشاءاللہ بڑے جب اللہ والے ہیں وہ لوگ عزت دنیا سمجھتی ماشاءاللہ بڑے جب اللہ والے ہیں وہ لوگ عزت محبت ہے۔ تو جو اللہ دنیا میں ستاری کا پردہ تانے ہوئے ہے، تو کیا اس کے پاس جائیں گے تو کیا وہ چاک کر دے گا؟ نہیں، اسی ستاری میں انشاءاللہ میری بخشش کر دے گا۔ دیکھو نیک گمان کیسا قائم کیا کہ دنیا میں وہی اللہ ہے تو اب وہی آخرت میں ہوگا، پھر پرواہ نہیں، کہ دنیا میں وہی اللہ ہے تو اب وہی آخرت میں ہوگا، پھر پرواہ نہیں۔ اور حقیقت ہے انسان اگر اس پر مراقبہ کرے کہ یار میرا یہ گناہ
میرا یہ گناہ، میری یہ بغاوت، میری یہ اللہ کے رسول کی سنت کو میں نے پامال کیا، میں نے یہ سوچے اور پھر ادھر سوچے اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، دنیا میں عزت، رزق، سوچے تو کہا کہ یار یہ اللہ ایسا شفیق ہے جو دنیا میں ایسا ستاری کا پردہ تانے میں ہے، جب مجھے پتا ہے گناہ کا اور اس کو پتا ہے۔ بسا اوقات تو میں کوشش کرتا ہوں ایسا گناہ کروں دنیا دیکھے، اللہ پھر بھی ستاری کا پردہ ڈال دیتا ہے۔ یار یہ اللہ کیسا شفیق ہے، اور آخرت میں جب سے شفیق ہے، اور آخرت میں جب کہہ دیا کہ آخرت میں 99 شفقت میرے پاس ہے جس کے ذریعے سے بندوں پہ مظاہرہ کروں گا، تو اللہ کی رحمت کا عالم کیا ہوگا۔ اس رحیم کو میں ناراض کرتا ہوں، اس رحیم کی میں معصیت کرتا ہوں، اس رحیم کی میں بغاوت کرتا ہوں، اس رحیم کے شریعت کے احکام توڑتا ہوں۔ نہیں، مجھے بھی حیا آنی چاہیے۔ یہ اللہ کی شفقت رحمتیں جب یہ ہیں تو مجھے بھی چاہیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تابعدار بندہ بن کے رہوں۔ تو گویا کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تشریعی نظام کو جو قائم کرنے کے لیے جب احکامات نازل کرتے ہیں تو وہ بھی عین شفقت ہے۔ انسان اپنے مرض، اس مرض کے اندر اگر معاشرے کے اندر یہ چیز پھیل گئی تو معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تشریعی احکام دنیا کے اندر نازل کرتے ہیں۔ تکوینی نظام انسان اپنی طبیعت کے تحت قائم کرتا ہے، اور تشریعی نظام اللہ تبارک و تعالیٰ احکام شریعت کے ذریعے دنیا کے اندر نازل کرتے ہیں تاکہ اللہ کی دھرتی پر، اور تشریع پوری نظام جتنا اس سے مقصود ایک ہی چیز ہے۔ جیسے بتایا نا میں نے، کھانے پینے سے مقصود ایک ہی چیز ہے، بھوک مٹانا۔ باقی کھانے کی لذت، پینے کا مزہ ملے تو ایکسٹرا نفع ہے، مقصود ایک ہی چیز۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریعت کی جتنے احکام، کہیں نماز ہے، کہیں روزہ ہے، کہیں زکوٰۃ ہے، کہیں حج ہے، کہیں اخلاقیات کے ابواب ہیں، ان سے مقصود صرف ایک ہی چیز ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کو راضی کر لینا، اللہ کو خوش کر دینا، بس اور کوئی مقصد نہیں۔ اللہ کو آپ کی ایسی عبادت کرے اللہ خوش ہو جائے، ورنہ آپ صاحب سجدہ کر کے احسان جیتا ہے، نہیں۔ ایسے ملائکہ اللہ نے پیدا کر رکھے ہیں جو سجدے میں جب سے پیدا کیا وہ سجدے میں پڑے۔ ایسے ملائکہ پیدا کر رکھے ہیں جب سے پیدا ہوئے رکوع میں ہی ہیں۔ ایسے ملائکہ پیدا کر رکھے ہیں جب سے پیدا کیا قیام کے، ایسے ملائکہ پیدا کر رکھے ہیں جب سے پیدا کیا قیام کے اندر کھڑے ہیں۔ نبی فرماتے کہ معراج کے سفر میں نے ملائکوں کو دیکھا، بعض قیام میں ہی کھڑے ہیں، جب سے پیدا کیا اللہ ان کو قیام میں کھڑا کر رکھا ہے، جب سے پیدا کیا رکوع میں کھڑا کر رکھا ہے، جب سے پیدا کیا سجدے میں گرے ہوئے ہیں، جب سے پیدا کیا اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اور آپ اپنی 2 دن کی اس تسبیح سے آپ چاہتے کیا ہیں؟ اس تسبیح سے میں اپنے مالک کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ انٹینشن پڑھ کے آپ ایک سبحان اللہ کہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کے ڈھیر مٹا دیتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو صدقے دل سے 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وہ گناہ جو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوتے ہیں سارے کے سارے معاف کر دیتے۔ اب بتائیے، ایک سبحان اللہ، اب 10 مرتبہ سبحان اللہ میں کتنے سیکنڈ لگے؟ 1 سیکنڈ سے پہلے پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس ایک سبحان اللہ کی طاقت ہے کہ صدق دل سے، صدق دل کا کیا مطلب؟ کہ اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، تجھے خوش کرنے کے لیے میں پڑھ رہا ہوں کہ سبحان اللہ تیری ذات سبحان ہے، ہر طرح کے نقص سے، عیب سے اور کمزوری سے تو پاک ہے۔ بس یہ عقیدہ رکھ کے میں پڑھ رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ جب ایک مومن بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ جب اخلاص سے کہتا ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ، تو جنت میں اللہ تبارک و تعالی ایک درخت قائم کر دیتے اس سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے۔ اس درخت کا سایہ اتنا طویل ترین ہے کہ فرمایا کہ اگر تیز ترین عربی نسل گھوڑا نیچے دوڑتا رہے 100 سال تک دوڑتا رہے اس کا سایہ ختم نہ ہو، ایک سبحان اللہ پر۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جنت میں 2 طرح کے باغات ہیں، ایک باغات وہ جو اللہ نے خود بنا رکھے، اور ایک باغات وہ ہوں گے جو ہماری یہ تسبیحات ذکر و اذکار کے نتیجے میں بنتے ہیں۔ ہم سبحان اللہ، ہماری یہ تسبیحات ذکر و اذکار کے نتیجے میں بنتے ہیں۔ ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ ایک پودا لگا دیتے ہیں۔ ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہیں، اللہ ایک درخت قائم کر دیتے ہیں۔ تو وہ پوری وہ چٹیل زمین ہے، اور اس کی خبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کے سفر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اسلام نے معراج کے سفر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، کہا کہ اے
اے محمد اپنے امتی کو بتا دینا جنت میں ایک پورا چٹیل میدان ہے، کھلا میدان، اس پہ کوئی بیل بوٹے نہیں ہیں، وہ کھلا میدان، وہ تمہاری تسبیحات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، فرمایا یہ جو تسبیحات تمہارا امتی پڑھے گا، اللہ ان تسبیحات کے نتیجے میں اس چٹیل میدان کے اندر پودے لگائیں گے، باغ لگائیں گے جو اس کے اپنے پڑے ہوئے کی بنیاد پر لگے ہوں گے۔ سوال یہ ہو اس کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ اکبر، اس کی ضرورت یہ ہے آپ اپنی نیچر کو دیکھیں، اللہ اکبر، اس کی ضرورت یہ ہے آپ اپنی نیچر کو دیکھیں، آپ اپنی طبیعت کا اندازہ کریں۔ ایک گھر آپ کو ملا بڑا خوبصورت، اس کا بیک یارڈ، فرنٹ یارڈ، پھول بھی لگے ہیں، سب کچھ ہے۔ اب آپ اپنے بیک یارڈ، فرنٹ یارڈ کو چکر لگاتے ہیں، اگر ذوق ہے، اگر کوئی بد ذوق ہے تو پھر تو دوسری بات ہے۔ پھول لگا دیں گے، یہ پھولوں کا فائدہ کیا ہے؟ کیا بل کم ہو جائیں گے؟ کیا بجلی کے بل بھر دیں گے؟ پھول، یہ خوشبو ہے، خوشبو آ گئی جی، آ گئی، فائدہ کیا ہے؟ ایسے بھی نالائق ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ پھول کی خوشبو کا فائدہ کیا۔ اب جب آپ اپنے گھر میں شفٹ، آپ کا دل کرتے یار یہاں گلاب، گارڈننگ کرتے ہیں، گارڈننگ کر کے پودے لگاتے ہیں، جب آپ کا اپنا پھول اگتا تو آپ کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے؟ وہ جو لگا کے چلے گئے وہ یا آپ کو جو ماشاءاللہ دیکھو میرے پودے کو پھول نکل آیا، جی میرے چمیلی کا پودا، آپ خود گارڈننگ کرتے ہیں تو یہ خود جو گارڈننگ کر اس کا جو لطف انسان محسوس کرتا ہے، اس کا جو اس کو مت، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہماری جتنی تسبیحات ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ، یہ جنت کے اندر اللہ وہ جو چٹیل میدان بنا رکھا اس کو باغ کو سجاتے ہیں۔ تو کل روزے قیامت میں جب جنتوں میں داخل ہوں گے تو ہمیں بتایا جائے گا یہ تو اللہ نے سارے باغات آپ کے لیے بنائے، یہ باغ آپ نے خود لگائے۔ آپ کا عالم کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے اوہ کاش میں اور زیادہ پڑھتا، میں سبحان اللہ اور زیادہ کہتا، صبح شام چلتے پھرتے سبحان اللہ پڑھتا رہتا تو میرے اور زیادہ خوبصورت باغیچے لگے ہوتے۔ تو یہ حالت ہوتی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہماری تسبیحات کے نتیجے میں وہاں باغ باغیچے لگاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد تسبیحات کے نتیجے میں وہاں باغ باغیچے لگاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی یہ تشریعی نظام جس کو عبادات کہتے ہیں، اس سے مخصوص ایک چیز ہے اپنی رضا کہ مجھ سے راضی ہو جاؤ، کہ میں تم سے راضی ہو جاؤ، تم مجھ سے راضی ہو جاؤ، اور یہ دونوں طرف سے اگر رضا ہے تو سبحان اللہ رضی اللہ، یہ دونوں طرف سے اگر رضا ہے تو سبحان اللہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ پہلے اللہ نے اپنی رضا کا ذکر کیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، پھر وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس سے پتہ، اس لیے کہ جب بندہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے، ظاہر ہے کہ آپ صبح شام اپنی کیفیت محسوس کرتے ہیں۔ بس اوقات انسان بحال کو کہتے یا اللہ میں آپ سے راضی ہو گیا، بعض خوشی میں کہتے یا اللہ میں تینوں مان گیا، اللہ میں تینوں مان گیا، یار کمال کرتا تو، حالانکہ مننے تو پہلی ہے، لیکن یہ جو مننا ایک اور کیفیت کی بات کہہ رہا ہے، مننے تو پہلی ہے لیکن یہ جو مننا ایک اور کیفیت کی بات کہہ رہا ہے، اللہ میں اللہ میں من گیا، یار اے جڑا کام میں نہیں لگ رہا سی ہو جانا، کمال کرتا ہے یار تو رب ہے کہتا ہے نا بندہ، وہ اپنی خواہ فرتے محبت میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب یہ کہتا ہے کہ یار کمال کر دیا بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے، خوش ہو گئے، اللہ میں تیرے سے خوش ہو گیا۔ یہ خوش ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے اللہ آپ سے خوش ہو چکے ہیں۔ جب وہ بندہ اللہ سے خوش ہوتا ہے، یہ اشارہ اس بات کا ہے کہ اللہ آپ سے آلریڈی خوش ہو چکا ہے۔ تبھی قرآن میں اللہ نے اپنی رضا کو پہلے ذکر، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے خوش ہو گیا اور وہ اللہ سے خوش ہو گئے۔ اس کا مطلب جب وہ اللہ سے خوش ہوں تو سمجھ جائیں کہ اللہ آلریڈی ان سے خوش ہے۔ کتنی پتے کی بات ہے۔ اگر کبھی دل میں آئے کہ میں اللہ سے خوش ہو گیا، اللہ یا اللہ تیرا شکر میں تجھ سے خوش ہوں، اس کا مطلب مطمئن ہو جائے اللہ آپ سے خوش ہے۔ اس خوشی کو اب قائم رکھو، یہ خوشی کے ناخوشی میں نہ بدل جائے۔ تو بس ایک ہی مقصود ہے، الا ابتغاء وجہ رب العالی، اللہ تبارک و تعالی کے رضا مقصود، نماز سے اللہ کو راضی کرنا مقصود، روزے سے اللہ کو راضی کرنا مقصود، زکوٰۃ سے اللہ کو راضی کرنا مقصود۔ تو جتنی تشریعی عبادات ہیں ان سے بھی مقصود اور غرض و غایت ایک ہی ہے۔ اب باقی جتنی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ خاصیتیں ہیں۔ جیسے میں نے بتایا غرض و غایت الگ چیز ہے جو مقصود ہوتی ہے، اور خاصیت مثلا باجماعت نماز پڑھنا، یہ جمعے کے اندر باجماعت نماز میں آ جانا، عید میں باجماعت نماز میں آ جانا، اس کی خاصیت کیا ہے؟ باہمی اتفاق اور اتحاد، باہمی اتفاق اتحاد۔ تو اتفاق اور اتحاد یہ خاصیت ہے
یہ مقصود نہیں ہے، اس کا وجود ہے۔ جب آپ سارے اکٹھے ہو کے اللہ کو راضی کرنے آئیں گے تو اللہ کے رضا تو اصل مقصود ہوگی، لیکن اکٹھے ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی یہ خاصیت عطا فرما دیں کہ آپس میں آپ کو محبت پیدا ہو جائے گی۔ آپ کہیں گے جب آپ کو محبت پیدا ہو جائے گی، آپ کہیں گے جب ماشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ ہمارے نمازی بھائی ہیں بھائی، ہم اکٹھے جمعہ پڑھتے فلاں مسجد میں، آپس میں محبت پیدا ہوگی، اور جب محبت پیدا ہوگی اس محبت سے اتفاق پیدا ہوگا، اور جب اتفاق پیدا ہوگا اور جن قوموں میں اللہ تبارک و تعالی یہ اتفاق پیدا کر دیتے ہیں وہ قومیں دنیا میں سربلند ہو جاتی ہیں۔ اصل میں برکات قوموں پر من حیث المجموع جو برکتیں اور اللہ کی فضل اترتے ہیں وہ اتفاق کی وجہ سے اترتی ہیں۔ تبھی قرآن میں اللہ تاکید وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو اکٹھے ہو کے پکڑ لو، اتفاق۔ جب امتوں میں اتفاق نہیں ہوتا تو نتیجہ کیا ہوتا کہ جب امتوں میں اتفاق نہیں ہوتا تو نتیجہ کیا ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی وہاں سے برکتوں کو کھینچ لیتے ہیں۔ زیادہ تفصیلی وقت نہیں ہے لیکن اشارہ میں آپ کو کر رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں آج پوری امت اسلامیہ کی حالت دیکھ رہے ہیں، پورے عالم اسلام کی حالت دیکھ لیں، بے برکتی کا شکار کیوں ہیں؟ اتنی حالت دیکھ لیں بے برکتی کا شکار کیوں ہیں؟ اتفاق نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے۔ اتفاق نہ ہونے سے یہی مسلمان فلسطین کے اندر بھی قتل ہو رہا ہے، غزہ میں بھی قتل ہو رہا ہے، رفح میں بھی قتل ہو رہا ہے، لیبیا میں قتل ہو رہا ہے، عراق میں قتل ہو رہا ہے، اور انڈیا میں قتل ہو رہا ہے، اور دنیا کے ہر خطے میں قتل ہوتا نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اتفاق نہیں ہے۔ اور اتفاق اس لیے نہیں ہے کہ آپس میں باہمی محبت نہیں ہے، اور جب محبت نہیں تو اتفاق کیسے پیدا ہوگا؟ تو یہ جو اجتماعی عبادتیں ہیں، 50 لاکھ آدمی حج کر رہا ہے، مقصود تو اللہ کی رضا ہے، لیکن 50 لاکھ کا اکٹھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پورا عالم اسلام متحد اور متفق ہے، لیکن ہمارے وجود تو اکٹھے نظر آتے ہیں، ہمارے قلوب ایک دوسرے سے دور ہیں۔ نتیجہ اس کی بے برکتی کیا ہوئی؟ آج پوری دنیا کے امت اسلامیہ جو ہے وہ کیا پست ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور جن قوموں نے اتفاق پیدا کر لیا، بھلے شریعت میں وہ اتفاق نہ ہو، آپ مغربی دنیا کو اٹھا کے دیکھیں، الکفر ملت واحد، پورا کفر ایک ہے، پورا کفر اپنے مقصد پر ایک ہے، اپنی غرض و غایت پر ایک ہے۔ اس اتفاق کی وجہ سے ظاہری برکتیں اللہ تبارک و تعالی ان کو دے رکھی ہیں، آج ان کو اس اتفاق کی وجہ سے کہ وہ ایک نظر آتے ہر سب۔ اگر اختلاف ہے آپس میں طے کر لیا، لیکن دوسروں کے مقابلے میں ایک بہت بڑے جائنٹ بن کے دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ ایک 57 اسلامی ممالک ایک نہیں ہیں۔ OIC کے اجلاس ہوتے وہاں ایک ہو کر نہیں اٹھتے، دل ایک نہیں۔ پھر نتیجہ آپ نے دیکھا فلسطین کے اندر کتنے ہزاروں کتنے معصوم شہید ہو چکے ہیں، کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی گریبان پہ ہاتھ ڈالنے والا ہے؟ ہم تو اس قابل بھی نہیں کہ خدا کے آگے دعا کر سکیں کہ خدا یہ کہے گا یہ تیرا منہ ہے تو منگنا ہے پٹ پس ہٹ، یہ کہے گا یہ تیرا منہ ہے تو منگنا ہے پٹ پس ہٹ۔ وہ کہتا ہے غریب کا مانگنا ہے اور تیرا منہ ہے تو منگنا ہے چل۔ آج ہماری وجاہت اللہ کے ہاں نہیں رہی، ہم اللہ کے آگے ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، اللہ یہ کہتے تیرا منہ ہے تو منگنا ہے چل، جوتیاں کھاؤ۔ جیڑ سبق تو نبیوں نے پڑھایا، اور نبی کر لو، ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے کا جذبہ پیدا کر لو، ایک ہو جاؤ، تسی ایک نہیں ہوئے بھگتو پھر۔ اور صحابہ اکرام ان کے ایک ہونے کا عالم یہ تھا، وہ صحابہ جو چھال کے جوتے پہن رہے ہیں، پھٹے ہوئے جبے پہن رہے ہیں، اور امامے سر پہ نہیں تو رسیاں باندھی ہوئی ہیں، انہوں نے قیصر و کسریٰ سلطنت باندھی ہوئی ہیں، انہوں نے قیصر و کسریٰ سلطنتیں زمین زیر زمین کر دی اور روم و فارس کی سلطنت فتح کر لی۔ اتفاق کا عالم کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی کے گھر میں کسی نے سیری بھیجی، سیری یہاں تو نہیں بھیجتے، یہاں تو سیری اچھا بھلا ایک ڈش ہے، وہ سیری بھیجی اس صحابی کے گھر میں۔ اب صحابی کے پاس جب سیری آئی، اس نے سوچا کہ یار مجھ سے زیادہ مستحق میرا پڑوسی لگتا ہے، ان کے یہاں زیادہ فاقہ ہے، میں سیری پکاؤں اس کو دے دوں۔ اور جو لوگ سیری پائے کھاتے ہیں پکا کے ان کو سیری کھانے کا مزہ پتہ ہے، کیونکہ میں بہت شوقین ہوں اس کا، اس لیے مجھے پتہ ہے سیری کا مزہ جو ہوتا ہے۔ اتنے گار بھی کر دے اسپیشل منگواتا ہے، یار دے دو بھائی ہم کھا لیں گے سیری، اور اس کے پھر اندر مغز بھی ہو کھوپڑی میں، ہیں کیونکہ ساڑھے تو مغز بھی نہیں رہا، بکریاں کھوپڑی میں، ہیں کیونکہ ساڑھے تو مغز بھی نہیں رہا،
بکریاں بیٹا دے مغزتا ہے، اس مغز کا مزہ ہی الگ ہے۔ اب وہ سیری بھیجی صحابی کو، تو صحابی نے سوچا یار مجھ سے زیادہ مستحق تو پڑوسی ہے، پڑوسی کو سوری بھیج دی۔ اسے سوچا کہ یار مجھ سے زیادہ فاقہ تو ساتھ والے کے، اس کو بھیج دی۔ اسے سوچا نہیں یار اندے نال 10 گھروں میں سے ہو کے صرف پہلے کے گھر میں آ گئی۔ اس کو کہتے اتفاق، اس کو کہتے اتفاق۔ اور آج ہم دروازے بند کر دیں، بوا بند کر دیں، یار منگنا لینے آ جا کوئی۔ یہاں تو خیر نہیں آتے، یہاں تو اپائنٹمنٹ لے کے آنی پڑتی ہے، اور اپائنٹمنٹ لیٹ ہوں کیڑی اسٹیٹ بھائی، وہیں گلی میں چکر کاٹ رہے، آؤٹ آف اسٹیٹ ہوں۔ اب سیل فون ایسا ظالم ہے پتہ ہی چلتا بندہ ہے کتنے، اور لینڈ لائن اچھی تھی، پتہ نہیں کیا گھر ہی بیٹھا ہے۔ وہ کہہ رہے یار تو گھروں فون چیک کیا، تو گھر ہی بیٹھا ہے، اور نہیں یار میں آؤٹ آف اسٹیٹ ہوں۔ یار بڑا کھوتا آدمی ہے تو، لیکن اسی کے گھر کے سامنے گاڑی پہ کال کی اور دروازے پہ ٹہل رہا ہے۔ میں کہ ہاں یار مقصود صاحب تسی کتنے ہو؟ کہ یار خیریت سب صحیح ہے؟ میں کہ یار میں ملنا ہے۔ کہ جی میں بس وہ ایمرجنسی ہو گیا، آؤٹ آف اسٹیٹ نکلے، ورجینیا والے پاس ہیں، وہ سامنے کھڑ۔ میں کہ اچھا اے نیو یارک دے اس ایریے دا نام ورجینیا ہو؟ میں کہ اچھا اے نیو یارک دے اس ایریے دا نام ورجینیا ہو گیا جتنے تسی رہندے ہو؟ اندا نام تو سنا سی گرین برگ ہے۔ کہنا نہیں یار مفتی صاحب تسی چاگا کر دے ہو۔ میں کہ چاگا نہیں کرتے، میں دیکھ رہا ہوں۔ خیر میں نے شرمندگی ان کو نکلنے میں چلا گیا، اس کو کچھ نہیں کہا، میں شرمندہ ہوگا۔ لیکن یہ مسلمان پھر کہتے یا اللہ وجہ نہ بچے ہو، ورنہ مار مار کے لال کر دیتے۔ کہتے پنجابی مار مار کے باندر بڑھا دیتے۔ اجل شکر ہے مار مار کے باندر نہیں بڑھے اسی، یہ خدا کی پھر بھی رحمت نبی کی برکت سے۔ لیکن اتفاق جب تک تم پیدا نہیں کرو گے تم پر رحمت نہیں آئے گی۔ اور آج صبح شام مجھ سے زیادہ آپ خبریں پڑھتے ہیں، میں تو پڑھتا بھی نہیں، لیکن ظلم ہر طرف امت اسلامیہ پر ہو رہا ہے، نہیں لیکن ظلم ہر طرف امت اسلامیہ پر ہو رہا ہے۔ مسلمان ملکوں میں ہی تباہیاں اس وقت سب، کہیں بنگلہ دیش میں، کہیں پاکستان میں، کہیں انڈیا میں، اسلامی ملکوں میں تباہیاں ہیں، لیبیا میں، عراق۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے خدا کے حکم کو پہچانا نہیں، خدا کی رحمت شفقت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ہمیں تو نبی کی برکت، اگلے آنے والے 100 سال کی دعائیں مانگ جاؤ، اللہ آج قبول کر لیں گے۔ یا اللہ اگلے 100 سال کی دعائیں مانگ رہا ہوں، یہ بھی کری، اے بھی کری تو، اے بھی کری تو، اے بھی کری۔ صرف ٹر جانا ہے، لیکن 100 سال کی دعائیں مانگ کے چلے گئے، اللہ اس مومن بندے کی دعاؤں کو قبول کر کر کے اگلے 100 سال خوشحال کر رہا ہے۔ اور آج ہماری حالت جو ہے صرف اس وقت اتفاق نہیں، اس سے اتفاق پیدا کرو۔ اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ گھر بیٹھ کے اپنے دل سے ہر مسلمان کی کدورت، نفرت، عداوت نکال دو کہ یا اللہ جو بھی تیرا کلمہ پڑھنے والا سچا مسلمان بھی آئے، میں دل سے اس کی عداوت کو دور نکالتا ہوں۔ اگر کوئی اثر ہے تو یا اللہ اس فطور کی معافی مانگتا ہوں۔ تو اپنے دلوں کو سب سے پہلے جوڑو، اور جب دل جوڑتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وجودوں کو آٹومیٹکلی جوڑ لیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک ہونے اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا